السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس دلچسپ بیان کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال زندگی۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ خوبصورت بیان ہے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ شرک ایک ایسی پرانی لعنت ہے، پرانی بیماری ہے جو ہر دور میں رہی، اور ہماری نظروں میں اس کی برائی کوئی نہیں۔ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ خداوند کریم کا اعلان ہے، فرمایا شرک اتنی بڑی لعنت ہے، اللہ پاک اس کو ظلم سے تعبیر فرماتے ہیں۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس عیب کو چاہوں گا ستاری سے پردہ ڈال دوں گا، جس گناہ کو چاہوں گا معافی عطا کر دوں گا۔ لیکن میں اعلان کرتا ہوں شرک ایسی لعنت ہے، ایسی بیماری ہے، میں خدا اسے بخشنے کو تیار نہیں۔ ایک نبی کے دور میں نہیں، ہر نبی سے شرک والے ٹکرائے، ہر نبی کی مخالفت کی، ہر نبی کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، مصیبتیں ڈھائی، دنیاوی تکلیف دی، مارا، بلکہ کئی کتنے 100 پیغمبروں کے سر کاٹ کے رکھ دیے۔ قرآن گواہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ایسے لوگ اس زمین پہ آئے، اتنے بڑے بڑے ظالم آئے، اتنے بڑے بڑے متکبر آئے، اتنے بڑے بڑے بد نصیب آئے، انبیاء علیہ السلام کی گردنیں کاٹ ماری۔ جھگڑا اور کوئی نہیں، کسی نے کبھی کسی نبی پہ الزام نہیں لگایا اس نے میری چوری کی ہے، کبھی کسی رسول پہ تہمت نہیں لگی اس نے ہمارے یہاں ڈاکہ مارا ہے، کبھی کسی نبی پہ تہمت نہیں لگی انہوں نے ہمارا فلاں نقصان کیا۔ ہر دور میں ہر قوم نے ہر نبی کی مخالفت کی، اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، ہمارے بڑوں کو نہیں مانتے، اللہ والوں کو نہیں مانتے، یہ فلانے پیر کو نہیں مانتے، فلانے قلندر کو نہیں مانتے، فلانے بزرگ کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبیوں نے ہر دور میں یہی جواب دیا، ہم ایک خدا کی ماننے والے، ایک خدا کی پوجا کرنے والے، اسی کو حاجت روا ماننے والے، اسی کو نظر و نیاز کا حقدار ماننے والے، اسی کے دروازے پہ سر جھکانے والے، اسی کی چوکھٹ پہ اپنا ناک اور ماتھا رگڑنے والے، اسی کے دروازے پہ جھولیاں پھیلانے والے، وہی سب کا کریم ہے، وہی سب کا رحیم ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کا رب ہے، وہی سب کی اپنی بے نیازی کے صدقے میں سب کو روزی پہنچانے والا ہے۔ یہ بھی مانتے آئے لوگ، رب کا انکار کبھی کسی نے نہیں کیا، نہ ہندو کرتا ہے نہ سکھ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا رب کا انکار، لیکن اخیر میں ایک راستہ نکالتے ہیں، اللہ بھی ہے یہ بھی تو ہیں۔ جب بندے کی عقل ماری جاتی ہے پھر رب کا دروازہ چھوٹ جاتا ہے، پھر وہاں جا کر کے شرک کرتا ہے جہاں کبھی پرندہ کوئی نہیں کرتا، درندہ کوئی نہیں کرتا، دریاؤں اور سمندروں کی اور ہوائی مخلوق کو کبھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا کسی قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے۔ ہے وہ پرندے، ہیں وہ جانور، گائے، بھینس، بکری، مرغی، بطخ، ہزاروں قسم کی مخلوق ہے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے سجدہ نہیں کیا۔ یہ انسان
مسلمان ہو کر قرآن والا بن کر کلمے والا بن کر کبھی اس قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی اس قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی بچوں کو بیوی بچوں کو اٹھا کر کے وہاں لے کے پہنچ رہا ہے، کبھی ادھر لے کے پہنچ رہا ہے۔ اللہ کی ذات غیرت کھاتی ہے، ظالم پیدا میں نے کیا، دھکے در در کھا رہا ہے۔ جناب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولو العظم پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ ایک دو دن نہیں، قوم کو 950 برس تبلیغ فرمائی، اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام 950 سال تک قوم کو پہنچایا۔ میں نے منہ سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، 950 سال اس حال میں پورے کرنے کوئی کھیل نہیں، تماشا نہیں۔ کچہریوں کی طرف جاتے، بازاروں میں تشریف لے جاتے، سمجھاتے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے، کوئی نہیں مانتا۔ بجائے ماننے کے اور لوگ بگڑتے چلے گئے۔ فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آیا، میرا نبی آیا، میرا رسول آیا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، میں نے ان کو بھیجا۔ ایک دو جگہ ذکر نہیں، سینکڑوں ہزاروں جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله ما لكم من الہ غیرہ۔ اللہ کا پیغمبر میدان میں، لوگوں میں، بازار میں کھڑا ہو کے کہتا ہو لوگوں اللہ کی توحید کی طرف آؤ، اس کی ذات کی طرف آؤ، اس کی صفات پر ایمان لاؤ، اس کی ذات پہ یقین کرو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پہ خدا کا بہت بڑا عذاب نہ آ جائے، بہت بڑا قہر نہ آ جائے۔ پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے، پیغمبر کی بات پہ لبیک کہنے کے بجائے بلکہ الٹا مذاق کرتے ہیں اور یوں حال بنا لیا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ کے پیغمبر نے رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح بلایا، شام کو بلایا، بغیر معاوضے کے بلایا، بغیر کسی اجرت کی بلایا، ان سے لیا دیا کچھ نہیں، لیکن قرآن گواہ ہے لوگ اور بگڑے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، کہنے لگے ان چہروں کو نہ دیکھا کرو، یہ منحوس چہرے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، نبیوں کے چہروں کو منحوس بتایا، نبیوں کی شکل نہ دیکھو، پیغمبروں کی صورت نہ دیکھو۔ اللہ کا پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لاتے راستہ بدل لیتے، دوسرے راستے پہ چل پڑتے، اور جب بات کرتے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، بات نہ سننا، نبی کی بات نہیں سنا کرتے۔ آج بھی وہ نسل کافی ساری دنیا میں موجود ہے، کہتے ہیں قرآن والوں کے پاس نہ جانا، وہابیوں کے پاس نہ جانا۔ ان کا یقین ہے کہ جب یہ جائیں گے اللہ کا قرآن سنیں گے تو قرآن میں تو مقناطیسی طاقت ہے، قرآن میں کشش ہے، قرآن تو کھینچتا ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے یوں ہی کہا حق پرستوں کے قریب نہ جانا، ان کے قریب گئے تو وہ تمہیں کھینچ لیں گے، تمہارا دل اپنی طرف مائل کر لیں گے۔ یہاں پر اتنا اولو العظم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں، شکل نہیں دیکھتے، بات نہیں سنتے،
اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام صوبہ بازار میں جا کر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا شروع کرتے ہیں. قرآن گواہ ثم انی دعوتہم جہارا. صبح سے لے کر شام ہو جاتی اتنا مارتے اتنا پتھر مارتے. مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام پیروں سے لے کر سر تک پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے. پھر یہ نہیں کہ کل کو نہ آئے چھٹی کر لیں، نہیں، صبح پھر آ جانا. اور رات کو سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگنی، مولا مجھے معاف کر دے، میں تیری توحید کے پیغام کا حق ادا نہ کر سکا. ہڈیاں چور چور ہے، زخمی جسم ہے، لہولہان ہے، سر سجدے میں ہے اور دعا مانگ رہے مولا میں کام نہ کر سکا، میں اچھی طرح سے تیرا نام پہنچا نہ سکا، میری کوتاہی ہے، میری کمزوری ہے، مجھے معافی عطا فرما. 950 سال اس کے دروازے پہ پڑھ کر مار کھانے والا رات کو رو کے سجدے میں دعائیں مانگتا ہے. تیری چٹی داڑھی ہو گئی، ساری عمر گزر گئی، سارا دن شرک کرتا ہے، سارا دن زنا کی ارادے کرتا ہے، سارا دن کنجریوں کے گانوں میں رہتا ہے، تو نے رات کو سجدے میں سر رکھ کر کبھی نہ مانگا. اصل تو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا چیز ہم نے اس میں دہرائی ہے. 1-2 دن کی بات ہوتی، مہینہ 2 مہینے کی بات ہوتی، سال 2 سال کی بات ہوتی. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں سوچو 950 سال، 950 سال نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، اسی اپنے کام پہ جمے ہوئے ہیں. استقلال، استقامت پیغمبر کا کام ہوتا ہے. اور یہ پیر کیسے پھسل جاتے کہ ان پاؤں کو سنبھالنے والی مالک کائنات کی ذات آپ ہے. نبی کے ہر سانس کا محافظ وہ ہوتا ہے. نبی اللہ سے پوچھے بغیر سانس بھی نہیں لیتا. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نبی اللہ سے پوچھے بغیر پانی نہیں پیتا، روٹی کا لقمہ نہیں کھاتا، قدم اٹھاتا نہیں، رکھتا نہیں. میں کہتا ہوں اللہ سے پوچھے بغیر نبی تھوکتا بھی نہیں. تم نے مقام نبوت کوئی نہیں سمجھا. درباروں پہ جانے والے، رات دن شرک کی لعنت میں ڈوبنے والے قرآن کو برکت کے لیے تو پڑھیں گے کہ فلانا مر گیا قرآن پڑھو، لیکن کام کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کی توحید کی نیت سے مشرک نے کبھی قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں سے نکالتے ہیں شرک کی اجازت. جناب نوح علیہ السلام کو حد ہوگی، مار کھاتے کھاتے اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا موقع بیت گیا، اتنی عمر گزر گئی، پھر آخر پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، چھلک اٹھا. ایک دن دعا کر دی رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. او میرے معبود، او پروردگار تیری ذات جانتی ہے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 500 سال نہیں، 950 سال تیرا تعارف کراتے، تیری صفات بتاتے، تیری ذات سے روشناس کراتے، لوگوں کو واقف کراتے گزر گئے، پر میرے پلے آج تک کچھ نہیں پڑا. یہ کئی نسلیں دیکھ لی میں نے، ان کے بڑے دیکھے، پھر ان کے بیٹے دیکھے، پھر ان کے پوتے دیکھے، پھر ان کے پروتے دیکھے، کتنی نسلیں گزر گئی، ماننے والا نہیں. رب لا تذر علی الارض من الکافرین. مولا اپنی زمین پہ ایک بھی ان میں سے نہ چھوڑ.
سب کا بیڑا غرق کر دے. مانتے نہیں ہیں. آج کون سی کمی ہے؟ مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں عورتیں مرد آ جاتے ہیں. ابھی کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤ کہ آیت الکرسی پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو. دل میں تسلی نہیں ہوتی. کوئی بکواس کر دیں، کوئی شرک کی بات بتاتے فوراً مانتے ہیں. ہاں اب سمجھ میں آئی بات. جا کے دیکھ لو درباروں میں للے تڑلے، چرسی، فیمی، بھنگی، ہیرونی، شرابی، بدماش ٹولے کے ٹولے پڑے ہوئے ہیں. شرک کی تبلیغ حکومت کی طرف سے بھی، شرک کی تبلیغ کنجریوں کی طرف سے بھی، گانوں کے ذریعے. صبح اٹھ کر ہر آدمی ایسا گانا لگائے گا جو شرک کیا ہوگا اور دل میں یہ ہوگی کہ میں عبادت کر رہا ہوں. اسی کا نام تو شرک ہے. جناب نوح علیہ السلام گھبرا گئے. 950 سال کے بعد دعا مانگ دی. فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. الہی میں نے نسل در نسل دیکھ لیے، ان کے بڑے بڑے بھی دیکھے، چھوٹے بھی دیکھے، یہ شرک سے باز نہیں آتے. قبر پرست ہیں، پتھر پرست ہیں، درخت پرست ہیں، پہاڑ پرست ہیں، سورج کے پوجنے والے، چاند کے پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے. لکڑیوں کو مان لیا، خدا کو نہ مانا. پتھروں کو مان لیا، خدا کو نہ مانا. قبروں کو مان لیا، خدا کو نہ مانا. درباروں کو مان لیا، خدا کے قرآن کو ٹھکرایا. بڑی اوکھی تعلیم ہے یہ. اس وقت میں بھی کئی آدمی سوچ رہے ہوں کہ آج قاری حنیف کدھر چل دیا. کوئی ولیوں کی کرامت بتاتا، کوئی قبر والوں کی کرامت بتاتا، اور میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ابدال غوث ولی تمام کا تمام نبی کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولی بنتا ہے. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے. یہ اتنے جگہ جگہ جو دربار بنے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے اولیاء کرام ہوتے اس ملک میں شرک کا نام و نشان مٹ نہ جاتا. جو چرسی، فیمی، بھنگی، ننگا، شرابی مر گیا، اسی کی مزار بنا کھڑی کر دی کہ بھائی فلانا صاحب بن گیا. یہ کس نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے؟ کون سی آیت کا مفہوم ہے یہ؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام گھبرایا، پریشان ہوا، بد دعا کر دی. آواز آئی پھر میرے یہاں کیا دیر ہے، میرے یہاں کیا دیر ہے. آپ کشتی بنائیں، اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کریں، ہم ان سب کا ہی بیڑا غرق کر دیں گے. جیسے آپ نے حکم دیا، جیسے آپ نے فرمایا، عرض کیا، ہم نے قبول کر لیا. اللہ کا پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، بیڑی تیار کر رہے ہیں. مذاق ہو رہا ہے، واہ 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 واہ. پانی پینے کے لیے نہیں ہے، یہاں کشتی بن رہی ہے، ہوا پہ اڑا کرے گی، دھوپ میں چلا کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. آج بھی جہاں توحید کا مرکز ہو، جہاں اللہ کے نام کی اور اس کے صفات کا ذکر اذکار ہوتا ہو، ایسی مسجد ہو، پاس سے گزرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں یوں، یہ جگہ ہے وہ جہاں ہر وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور مرد مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کا. کشتی بنا کر تیار کر دی. ساری قوم میں کیا بدماشی پھیلی، پخانہ کر کر کے اس کشتی کو کنارے تک بھر دیا، لبریز کر دیا. عورتیں آئی، مرد آئے، بوڑھے آئے، جوان آئے، بچے آئے، ایک ہی کام پہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، الہ العالمین تیرے حکم سے میں نے یہ کشتی بنائی، تیرے امر سے بنائی، یہ تو انہوں نے پخانہ کر کر کے بھر دی. فرمایا میرے پیغمبر گھبراتا کیوں ہے؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، انہی کا پخانہ انہی کو نہ پلاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. ان کے پیٹ کا گند ان کے منہ میں پہنچاؤں گا، ذرا دیکھ تو صحیح.
ساری قوم میں خارش کی بیماری آ گئی. آگے سے پیچھے سے بڑے جوان مرد اور ہر وقت کھجاتے پھرتے ہیں, بڑے تنگ ہیں, کھجا کھجا کر تنگ ہو گئے. وہ ایک بڈھا بڑا عمر رسیدہ اور کام بدماشی کے تو تکڑے تکڑے نوجوان کیا کرتے ہیں, شرک کی بیماری میں نمبر بوڑھے لے جایا کرتے ہیں. اولاد کو بھی کہا کرتے ہیں باپ دادے کا دین نہیں چھوڑنا, ہمارے بڑے یوں کرتے آئے ہیں دیکھنا, بھابی مولوی ٹکریں گے یوں نہ کر لینا, ان کی نہ ماننا. ایک پرانا پاپی گرو گھنٹال, پرانا بوڑھا جو پخانا, دیکھو بھر گئی کشتی پھر بھی باز نہیں آئے. وہ جو آیا کشتی پہ بیٹھ کے کنارے پہ پخانا کرنے لگا, کھجلی جو اٹھی آگے پیچھے یہ کھجانے بھی لگا اور پخانا بھی کرنے لگا, دڑام سے کشتی میں گر گیا. سارا آگے پیچھے سے سن گیا اور پخانے میں گند میں, جہاں جہاں پخانا گند لگا تھا نا وہیں سے خارش ختم ہو گئی. بڑے میاں نے تو وہی کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ساری قوم آ جاؤ, خارش کی بیماری کی دوا مل گئی, سارے آ جاؤ. اس نے کہا حضرت صاحب کیا دوا ملی بیماری کی؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی بھری پڑی ہے نا یہ ساری کستوری ہے, یہ ساری خارش کی بیماری ہے, مل لو جس جس کو خارش ہو. آئی قوم مرد عورت چھوٹے بڑے بچے جوان اٹھا اٹھا کر منہ پہ آگے پیچھے مل رہے ہیں. اتنی قوم آئی کہ سارا ختم ہو گیا, بقایا کشتی کو دھو دھو کر پینے لگے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ لے تیری کشتی کو ہم نے انہی سے صاف کرا دیا کہ نہیں. اونچی ہے, ہم بے نیاز ہیں, چاند سورج ستاروں کے مالک ہم ہیں, جو چاہے کریں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اللہ کا پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اپنے کام سے باز نہیں آتا, پھر اللہ کی توحید کی تعلیم دیتا ہے. اللہ پاک کسے ڈراتا ہے؟ اس کی بے نیازی سے ڈراتا ہے. آؤ اس کے دروازے پہ آؤ, اس کو مشکل کشا مانو, اس کو حاجت روا مانو, بگڑی بنانے والا اسی کو مانو, اجڑوں کو بسانے والا وہی ہے, بچھڑوں کو ملانے والا وہی ہے, بادشاہوں کو اٹھا کر تختہ دار پہ لٹکا دینے والا وہی ہے, فقیروں کو اٹھا کر تختہ شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی ہے. فرمایا کون ہے میرے مقابلے میں, میری بے نیازی کے مقابلے میں آنے والا؟ تیار ہو جاؤ, خدا کا عذاب آئے گا, طوفان آئے گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ جیسے مائی دائی روٹی پکانے والی بیٹھی ہوتی ہیں, تندور پہ روٹی لگوانے گئے تو بڑھیا بھی کہنے لگی بیٹا نوح تیرا چہرہ بڑا سونا ہے, تیری شکل بڑی سونی ہے, تیری صورت بڑی اچھی ہے, تیرا قد و قامت سارے جہان سے نرالا ہے, تیری چال ڈال نرالی ہے, شرافت والی ہے, حیا اور غیرت والی ہے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. نبی کو کہتی ہے جھوٹ بولتا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی میں نے کیا جھوٹ بول دیا؟ کہنے لگی تجھے کتنے دن ہو گئے شور کرتے کرتے طوفان آئے گا طوفان آئے گا, اب تک تو آیا نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اکڑ نہ کر, وہ اس پہ قادر ہے کہ اس آگ والے تندور میں سے ہی پانی ابال دے. فرمایا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين الا من سبق. اللہ پاک نے حکم دیا میرے پیغمبر اب آپ چلیں, اس تندور میں سے پانی ابلا اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا, سیلاب کی صورت بن گئی, دنیا غرق ہونے لگی. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا میرا بیٹا
غوطی کھا رہا ہے. آباد دیر کمانا ارکم مانا, آ جا میری ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کلمہ پڑھنے والا بن جا, اللہ کی توحید کو اقرار کر لے, اللہ کی توحید کو مان لے, اس کے ایک ہونے کو مان لے. قل هو اللہ احد. ختم شریف میں تو قل هو اللہ کو 3 دفعہ پڑھتا ہے, لیکن مانتا ایک دفعہ بھی نہیں, مانتا ایک دفعہ بھی نہیں. جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز لگاتے ہیں, اور یہ قرآن نے یہ بات کیوں دہرائی, باپ بیٹے کی بات کیوں نقل فرمائی؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک سہارا لگا ہوا ہے. میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہے, میں تو فلانے اتنے بڑے بزرگ کا مرید ہوں, میں تو فلانے ولی کا بیٹا ہوں, میں تو فلانے عالم مولوی صاحب کا بیٹا ہوں, میں تو فلانے غوث کا بیٹا ہوں, میں فلانے کی نسل میں سے ہوں, میں فلاں کے ماننے والا ہوں. قرآن کہتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ یا پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے. فرمایا ارکم مانا, آجا آجا میری ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. ارکم مانا ولا تکم مع الکافرین, کافروں کے ساتھ نہ جا, منکروں کے ساتھ نہ جا, شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ جا. اب بھی اتنا تو فرق ہے نا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ الحمد شریف پڑھ کر یوں پھونک مارو, الحمد شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے فلانے بیمار کو پلاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا, یقین نہیں آئے گا. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں بیمار ہو اس کو فلانے قبر کی چکر دبا لاؤ تو بالکل تسلی ہو جائے گی. پہلے سے رگوں میں جو بیٹھا ہوا ہے شرک کی لعنت. کسی کو آپ یوں کہنے تو نے چوری کی ہے, وہ کہتا نہیں, کہ مسجد میں آ کر قسم اٹھانے کا چلو. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ فلانی خانقاہ پہ چل کر ماں قبر کو ہاتھ لگا کر کے کہو میں نے چوری نہیں کی, کہتا میں ایسا نہیں کرتا, یوں نہیں کروں گا. قبر پہ یقین ہے, اللہ کے قرآن پہ, اللہ کے دربار پہ, مسجد پہ یقین نہیں. اللہ کا نبی آواز لگا رہا ہے, آجا میری ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا. لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا جان میں ان پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا, یہ تھوڑے اونچے پہاڑ ہیں, اسے ناز ہے, میں نبی کی پشت سے پیدا ہوا, نبی کے گھر میں پلا, پیغمبر کی گھر والی کی چھاتیوں کا میں نے دودھ پیا, میں نبی کے گھر میں پلنے والا, میرا کیا کر سکتا ہے کوئی, میرا کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی. اس لیے کہتا میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا. اللہ کا نبی اعلان کرتا قال لا عاصم اليوم, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج بیٹا پانی نہیں بچا سکے گا, پہاڑ نہیں بچا سکیں گے, درخت نہیں بچا سکیں گے, کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی, الا من رحم, مگر بچے گا وہ جس کو اللہ کی رحمت کی چادر میں جگہ مل گئی. اللہ کی کریمی کا صدقہ جس کو مل گیا, اللہ کی رحیمی کا صدقہ جس کو مل گیا, اس مالک کی ذات نے جس کو بچا لیا, اس پروردگار نے جس کو بچا لیا, وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچ سکتا. فرمایا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. کوئی نہیں بچ سکے گا آج اللہ کے عذاب سے. پوری قوم کا تختہ ہو گیا, پوری قوم ڈوب کے مر گئی, غرق ہو گئی. بڑی بڑی طاقت والے لوگ, بڑے بڑے ہنرمند لوگ ڈوب کے مر گئے.
وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. جودی پہاڑ پہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا پہنچی. سامنے دیکھا بیٹا غوطے کھا رہا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، پانی میں غرق ہو رہا ہے. پدری شفقت جوش میں آئی، باپ کی رحم کی نگاہ پڑی، مادر باپ کی شفقت والی نگاہ اٹھی، دل میں درد ہوا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرا بچہ غرق ہو رہا ہے. اس مالک کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، فرمایا ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. یا مولا یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، مولا میرا بچہ ڈوب رہا ہے، الہی یہ میرا بچہ غرق ہو رہا ہے، میرا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ تھا کہ میں تیروں کو بچا لوں گا. یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ میرا بچہ غرق ہو رہا ہے. 950 برس جس نے اللہ کی توحید کے لیے مار کھائی، پتھر کھائے، سارا دن اتنی مار پڑتی ہے کہ پتھروں میں چھپ جاتا ہے، اگلے دن پھر آ کر پتھر کھاتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے ساری رات اللہ کا پیغمبر روتا ہے. ایک اتنی سی التجا کر دی، اتنی سی بات اللہ کی حضور میں عرض کر دی، مولا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرا بچہ غرق ہو رہا ہے. اب ہمارے اصول اور طریقے کے لحاظ سے تو ہونا چاہیے تھا چلو میاں ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں 950 سال تو نے میرے لیے مار کھائی ہے، اگر ایک بات تو نے میرے سامنے رکھی دی چلو ہم مان جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. فرمایا قال یا نوح انہ لیس من آلک. میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول، میرا پیغام پہنچانے والے، میرے لیے مار کھانے والے، رات دن میرے لیے دکھ اٹھانے والے، میری ذات کے لیے ہڈیاں توڑوانے والے، میری ذات کے لیے اپنا جسم زخمی کرانے والے، میرے لیے اپنی بوٹیاں اڑوانے والے، میرے لیے اپنی جان کا قیمہ بنوانے والے، میں کہتا ہوں انہ لیس من اہلک. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا دلچسپ بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں ڈیلی کی طرح آج ہم آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہیں گے. حضرت امام نصفی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عارف کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام سامنے سے آنا چاہتا ہے تو ذکر الہی اسے واپس ہٹا دیتا ہے. جب وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو عارف کا نماز با جماعت ادا کرنے کی برکت سے وہ جماعت اسے ہٹا دیتی ہے. پھر وہ فرشتہ عرض گزار ہوتا ہے، الہی میں تو ہر ممکن اس تک پہنچنے کی کوشش کی مگر اس کا کوئی نہ کوئی نیک عمل مجھے قریب نہیں جانے دیتا، اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے ہاتھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کر کے اس کے سامنے لے جاؤ. جب وہ فرشتہ تحریر دکھاتا ہے تو مومن کی روح دیکھتے ہی اس کی طرف لپکتی ہے اور اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں پرواز کر جاتی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام سے روح کہتی ہے
کیا تو نے ہی مجھے اس بدن میں رکھا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تب وہ کہتی ہے تم جاؤ، جس نے رکھا ہے وہی نکالے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کا پیغام لایا ہوں۔ اس پر روح علامت طلب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کا ایک سیب لے جاؤ۔ وہ لاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اسے دیکھتی ہے تو جنت کے شوق میں پرواز کر جاتی ہے۔ عجائب المخلوقات میں ذکر کیا گیا ہے کہ سیب کے پھول کا سونگھنا دماغ کو تقویت دیتا ہے، اور سیب کا کھانا تقویت قلب کا باعث ہے، اور اس کے پتوں کا پانی عرق یعنی زہر کے لیے مفید ہے۔ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی کی کسی یہودن سے شدید محبت تھی، حتیٰ کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کی ایک ایسی حالت کے بارے میں حضرت شیخ عطا اکبر علیہ رحمت سے شکایت کی گئی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ لکھ کر اسے پلا دیا۔ تب وہ پکار اٹھا یا شیخ المسلمین، میرے قلب پر ایک ایسا نور سا منور ہو گیا ہے جس کے باعث وہ عورت میرے پردہ خیال سے محو ہو گئی ہے اور اسلام میرا محبوب بن گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا بیان اور یہ مختصر سی گفتگو۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا بیان گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں یہی گزارش ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔